الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، اسلام نے مسلمانوں کو ایک ایسا عظیم الشان ضابطۂ اخلاق دیا ہے کہ جس میں فرد بھی اور معاشرہ بھی اگر اپنے اپنے طور پر اس نظام اخلاق کی پیروی کرنے والا بن جائے تو ایک اتنا پرامن اور ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جس کو دنیا میں جنت کہا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے افراد پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں جس کا ہر فرد کو اپنی جگہ پر خیال بھی رکھنا ہوگا، اور اس کے بارے میں بعض کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں بھی آئی ہیں جس پر عمل کرنا انسانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، مگر ہے وہ بہرحال انسان کے فائدے اور اس کی زندگی ہی کو اور ان کے معاشرے ہی کو سنوارنے کی چیزیں۔ اس میں سے ایک اہم چیز جس کی جانب شاید ہماری توجہ سب سے کم رہتی ہے وہ غیبت ہے۔ غیبت کا مطلب ہے کہ کسی مسلمان کی، کسی بھائی کی اپنی ایسی برائی کرنا اس کی پیٹھ پیچھے جس کو اگر وہ سن لے تو وہ اس کو ناپسند کرے، اور وہ قطعاً اپنا تذکرہ اس انداز سے پسند نہ کرتا ہو جس انداز سے اس کے پیٹھ پیچھے کوئی آدمی اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کرے۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت غیبت سے متعلق ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، کیونکہ یہ ایسا برا عمل ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ تو کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو برا سمجھتے ہو، یعنی اس بات کو فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو یقیناً برا سمجھتے ہو، لہٰذا جب تم مردار بھائی کے گوشت کھانے کو برا سمجھتے ہو تو غیبت کو بھی ایسا ہی برا سمجھو اور اس سے رک جاؤ۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، غیبت کیا ہے، کس چیز کو غیبت کہتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ اس طریقے سے کرنا، اپنے بھائی کے بارے میں کوئی بات اس طریقے سے کرنا جو اس کو ناگوار ہو، یہ غیبت ہے۔ تو ان صحابی نے پوچھا کہ ان کان فی اخی ما اقول، اور اگر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، اپنے بھائی کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس پر تبصرہ کر رہا ہوں، اگر وہ اس کے اندر حقیقتاً ہو، وہ برائی واقعتاً اس میں موجود ہو، تو پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، کہ جو برائی اس میں واقعتاً موجود ہے اس کا تذکرہ تم اس کی پیٹھ پیچھے کسی اور سے کر رہے ہو، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اگر وہ برائی اس میں موجود ہی نہیں ہے تو پھر تو یہ بہتان ہے جو اس کے اوپر باندھا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے ہاں اور غلط فہمی عام طور پر غیبت کے حوالے سے پائی جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں میں یہ بات اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اور یہ غیبت اس سے نہیں کہ میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، تو اس کے سامنے بھی کہہ سکنے کی وجہ سے وہ غیبت کی تعریف سے نکل نہیں جاتی۔ اگر اس کے سامنے کہنے کی صورت میں بھی اس کو ناگوار گزرے اور اس کو تکلیف پہنچے اس بات سے اور وہ اس کو پسند نہ آئے تو اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ یقیناً غیبت میں داخل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات آسمانوں پر گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا کہ جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے، اپنے چہروں کا گوشت باقاعدہ اپنے ناخنوں سے ادھیڑ رہے تھے۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی جو اپنے بھائیوں کی غیبت، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو یہ عذاب دیا گیا ہے کہ یہ اپنے ناخنوں سے اپنا گوشت نوچ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پل صراط، آخرت کے جو منازل ہیں ان میں سے ایک منزل پل صراط ہے، جس پل پر سے ہر انسان نے گزرنا ہوگا، جس کے نیچے جہنم کے الاؤ دہک رہے ہوں گے، اور جو آدمی اس میں سے گزر نہیں سکے گا وہ جہنم میں گر جائے گا۔ اس پل پر کہتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کو روک دیا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ جب تم نے جس کی غیبت کی تھی اور جس کی تم نے برائی کی تھی، تم یا تو اس سے معافی مانگ کر اپنے معاملے کو صاف کرو، اور اس سے پہلے تمہیں اس پل سے گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ تو بڑی سخت بات ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں ایک اور، جس کا رمضان المبارک کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کہ رمضان
میں ہم لوگ روزہ رکھ کر سمجھتے ہیں شاید ہمیں صرف کھانے پینے سے روکا گیا ہے. روزہ فقط کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور پھر ان کی حالت روزے میں ایسی ہو گئی کہ وہ بالکل ان کو الٹیاں لگی اور وہ جاں بلب ہو گئیں، اور اس الٹی میں خون اور پیپ اور بہت ان کی کیفیت خراب ہوئی. بلکہ ان کی حالت خراب ہونے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو میرے پاس لاؤ. آپ کے پاس ان کو لایا گیا تو آپ نے 2 بڑے بڑے پیالے منگوائے اور ان کے سامنے رکھے اور ان سے کہا کہ اس میں الٹی کرو. یہ پہلے الٹی کی بات نہیں ہوئی، پہلے ان کی طبیعت خراب ہوئی. اس کے بعد جب ان کے سامنے پیالے رکھے گئے اور کہا گیا اس میں قے کرو، اس میں الٹی کرو، تو جب ان عورتوں نے اس میں الٹی کی تو ان کی الٹی میں خون اور گوشت کے لوتھڑے اور پیپ اور اس طرح کی چیزیں ان کی الٹی میں نکلی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ ان عورتوں نے روزہ رکھ کر غیبت کی، اور یہ اس غیبت کی ظاہری شکل جو کسی وقت دکھا دی جاتی ہے. کسی انسان کی، کسی عورتوں کی خاص طور پر یہ عادت ہوتی ہے کہ چونکہ ان کے ہاں گفتگو زیادہ کی جاتی ہے، تبصرے زیادہ ہوتے ہیں،